پوچھے ہیں اس کا مختصر جواب میں دے دیتا ہوں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عالم برزخ کیا ہے اور وہاں جانے والے ہمارے پیارے کیا کرتے ہیں اور ان کی ضروریات کیا ہوتی ہیں، ان سے رابطے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ سوال انہوں نے کیا ہے، اور دوسرے طالب ذیشان نے اگر اپنے پیر و مرشد کی تصویر اپنے گھر یا دکان میں لگائی جائے اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ وہ تصویر آج کے زمانے میں لگانا کوئی حرج نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے رسم میں ہندوانہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کے تصویر پر ہار وغیرہ نہیں پہنانا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اس تصویر کو پوجنا نہیں چاہیے، یعنی اس کی کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک محبت کی خاطر ایک تصویر لگا لینا، تو ہمارا تو سلسلہ ہی صورت کا ہوتا ہے، ہمارا تو ہر چیز جو فائدہ ہے وہ تصور شیخ سے ہوتا ہے، تو اگر اس نیت سے وہ تصویر لگا لی جائے کہ وہ تصور ذرا مضبوط ہو جائے، پکا ہو جائے اور قلب میں اتر جائے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں بس اس کو پوجنا نہیں چاہیے، اس پر پھول وغیرہ ہار نہیں چڑھانا چاہیے، اور اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور آتے جاتے دیکھ لینے میں کوئی حرج ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے پوچھی ہے کہ مکہ مکرمہ کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ وہ اصل میں مکۃ المکرمہ جو خانہ کعبہ ہے، یہ زمین کے جو پوری زمین ہے اس زمین کے بالکل بیچ میں ہے، چاروں طرف سے اس کی لمبائی اور چوڑائی بالکل ایک جیسی ہے۔ اگر آپ اس کو مشرق سے مغرب تک اس کی لمبائی کو کریں گے، اور آج کل تو آسان ہے، کر دیا ہے کمپیوٹر وغیرہ میں، اس کی لمبائی چوڑائی بتا دی جاتی ہے، تو مشرق سے مغرب تک جو بھی زمین ہے اس زمین کے بالکل بیچ میں کعبۃ اللہ شریف ہے۔ اسی طرح شمال سے مغرب تک جتنی بھی لمبائی اور چوڑائی ہے تو اس میں بھی کعبۃ اللہ شریف جو ہے وہ بالکل بیچ میں ہے، یعنی لمبائی چوڑائی بالکل ایک جیسی ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی اور ادھر بھی۔ تو یہ تو ہے اس کی لمبائی چوڑائی، یہ اللہ کا گھر ہے اور بالکل بیچ زمین میں ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، آپ انٹرنیٹ پر اس کو کھولیں تو انٹرنیٹ پر آپ کو اس کی لمبائی اور چوڑائی پوری مل جائے گی، اور اس میں بالکل آپ کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ
جو ہے وہ کتنی ہے، وہ جو ہے اس کی لمبائی چوڑائی۔ اگر آپ نیٹ پر کوشش کریں گے اس کو نکالنے کی تو وہ نکل آئے گا، اس میں سے یہاں بھی نکل آئے گا کہ وہ لمبائی چوڑائی کتنی ہے، تو اس طرح اس طالب کی کا اطمینان ہو جائے گا۔ اب رہی بات عالم برزخ کی جو اس نے پوچھی ہے، کہ عالم برزخ جو ہے یہ دراصل عالم برزخ جو ہے یہ دو چیزوں کے بیچ میں ہے، یعنی ہماری جو دنیا کی زندگانی ہے اور جب قیامت آئے گی، ان دونوں کے درمیان، یعنی مرنے کے بعد اور پھر زندہ ہونے کے بعد آخرت میں، ان دونوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے، ٹائم ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور ہماری روحیں جب انسان یہاں سے مر جاتا ہے تو اس کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ عالم برزخ میں دو قسم کی روحیں ہوتی ہیں۔ ایک روح جو ہوتی ہے عالم برزخ میں وہ احسن تقویم پر ہوتی ہے، یعنی مومن جو ہیں ان کی روح احسن تقویم پر ہوتی ہے، اور جو کافر ہیں ان کی روحیں سجیین میں ہوتی ہیں، یعنی نیچے چلی جاتی ہیں، زمین کے بالکل نیچے والے حصے میں، آخری حصے میں وہ رہتی ہیں۔ اب رہی بات روحوں کی، تو روحیں جو مومنوں کی ہوتی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اپنے مقام کے مطابق ان کو درجات عطا فرمائے ہوتے ہیں، اور روحوں کی جو بھی غذا ہے وہاں، یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے کہ روح کیا کھاتی ہے یا روح کو کیا غذا دینی چاہیے۔ زیادہ تر تو روح کی غذا اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے، تو وہ ان کو کھانے پینے کی پھر میرا خیال حاجت نہیں رہتی، بس صرف جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اسی سے خوش رہتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کی جو روحیں ہیں وہ ایک پرندے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، سفید رنگ کے اور ہرے رنگ کے، وہ بڑے خوبصورت پرندے ہوتے ہیں، اور ان کے پوٹوں میں یہ روح ڈال دی جاتی ہے، اور وہ پرندے جو ہیں وہ اڑتے ہیں، ہوا میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام بنایا ہوا ہے کہ شام کو اس میں آ کر وہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کا گھر ہوتا ہے، دن بھر وہ تفریح کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں باغات میں، اور جہاں جہاں اللہ نے ان کے لیے جو جو چیز بنائی ہے یہ تو اللہ کی ہی قدرت میں ہے، اس کو معلوم ہے۔ رہی بات کہ وہ دنیا کے لوگوں کو بھی وہ دیکھتے ہیں، اور ان کو یہ اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ میرے رشتہ دار کون ہیں، میرے ماں باپ کون ہیں،
میرے بہن بھائی کون ہیں، اور ان میں سے جب کسی کے جانے کا وقت ہوتا ہے دنیا سے تو وہ روحیں جو پہلے جا چکی ہیں وہ اپنے ان دوستوں کی، اپنے محبت کرنے والوں کا ایسا انتظار کرتے ہیں جیسے کہ آپ ایئرپورٹ پر یا ریلوے اسٹیشن پر جا کر